بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنرل ظہیر الاسلام، سابق DGI SI۔ انہوں نے آج ایک بار پھر ملک سے بھاگنے والے اشتہاری اور مفرور نواز شریف کو جھوٹا ثابت کیا ہے، اور پہلی دفعہ وہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اس بیان کی تردید کی ہے جو نواز شریف صاحب ان کے اوپر بار بار الزامات لگا رہی ہیں کہ انہوں نے 2014 میں نواز شریف سے استعفیٰ طلب کیا تھا۔ اس کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ CCPO لاہور عمر شیخ کا کھڑاک جاری ہے، اور انہوں نے پہلے تو جو چھوٹے ملازمین تھے وہاں پر ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں بہت ساری، اور بہت ساری انکوائریز بھی انہوں نے سٹینڈ کی۔ آج انہوں نے ایک SP لاہور کی گرفتاری کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس طریقے سے پولیس ریفارمز پر وہ کام کر رہے ہیں لاہور شہر کے اندر، جسے وہ کہتے ہیں کہ میں اسے ایک ترقی یافتہ ملک کی پولیس کی طرح بنا دوں گا 3 مہینے کے اندر۔ اس کے اوپر بات کریں گے، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے، اور شریف خاندان کی کرپشن کی ایک ہوش ربا کہانی دوبارہ لے کر آئے ہیں۔ ایک بہت بڑی منی لانڈرنگ کی کہانی، ایک پورا نیٹ ورک جو انہوں نے پکڑا ہے 22 ارب روپے کی کرپشن کا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم جنرل ظہیر الاسلام کی بات کریں، جنرل ظہیر الاسلام DGI SI تھے جب 2014 کا دھرنا چل رہا تھا عمران خان صاحب کا اور طاہر القادری صاحب کا۔ اس حوالے سے نواز شریف صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام نے ایک رات ان کو کہا کہ وہ استعفیٰ دیں، نہیں تو فوج مارشل لا لگا دے گی، اور اس کے سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے نواز شریف صاحب کو۔ اور نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں یہ بات کی۔ اس کے اوپر یہ بھی تنقید بنتی ہے کہ اگر آپ کو ظہیر الاسلام نے اس وقت یہ بات کی تھی تو آپ نے یہ اس وقت کیوں نہیں کہا تھا، اور ان کے خلاف کوئی تحقیقات کیوں نہیں کی تھی، آپ نے ان کو برخاست کیوں نہیں کیا تھا۔ اب جب آپ کی فوج کی طرف بھیجے جانے والی تمام درخواستیں رد کر دی گئی ہیں، محمد زبیر صاحب لیٹ کے تھک چکے ہیں گیٹ نمبر 4 پر، آپ کے تمام لوگ جاتے رہے اور آتے رہے، کسی کو NRO نہیں ملا، تو 3 سال بعد آپ کو، جو آپ نے 2017 میں بھی گالیاں دی تھی اسی فوج کو اور اسی عدلیہ کو، پھر آپ چپ ہو گئے تھے NRO کے لیے، اور جب اب NRO سے انکار ملا ہے تو آپ ایک دفعہ پھر کھل کر سامنے آئے ہیں۔ تو DGI SI جنرل ظہیر الاسلام کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نواز شریف سے استعفیٰ طلب نہیں کیا۔ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک ریاض کو میں نے نہیں بھیجا اس کام کے لیے۔ نواز شریف صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ادارے کو اور ان کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے نواز شریف صاحب یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جنرل ظہیر الاسلام نے پہلی دفعہ گفتگو کی ہے جب سے ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں۔ خواجہ آصف بھی نواز شریف والی بات ایک دفعہ پہلے کر چکے ہیں ایک TV شو کے اندر۔ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ظہیر الاسلام نے عمران خان کے ساتھ مل کر دھرنا پلان کیا اور نواز شریف سے استعفیٰ طلب کیا، اور جس کے ثبوت وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہیں۔ تو اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ملک ریاض بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، جن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ گئے تھے ظہیر الاسلام صاحب کا پیغام لے کر نواز شریف صاحب کے پاس، تو اب ملک ریاض صاحب بھی نہیں مان رہے اور ظہیر الاسلام نے بھی اس کی تردید کر دی ہے۔ لہٰذا اب یہ نواز شریف کے اوپر بھی فرض ہو جاتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ان کے پاس ہے تو وہ سامنے لائیں، ان کے پاس ثبوت ہوں گے۔ اس وقت وہ ہیڈ کر رہے تھے پوری ریاست کو، IB کے بھی وہ ایک طرح سے ہیڈ تھے، اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے انڈر کام کر رہی تھیں۔ ملک کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف تھے اس وقت، وہ بھی ان کے انڈر کام کر رہے تھے، جن کو نواز شریف نے ثالثی کے لیے بھی کہا تھا کہ وہ عمران خان کو اور طاہر القادری صاحب کو بلائیں اور ان سے درخواست کریں کہ یہ دھرنا ختم کر دیں۔ اور پھر ان دونوں شخصیات نے GHQ میں ملاقات بھی کی تھی آرمی ہاؤس کے اندر، اور دونوں نے پھر انکار کیا تھا، راحیل شریف کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے جھوٹ بولا تھا۔ پہلے انہوں نے درخواست کی ظہیر الاسلام سے کہ آپ آئیں اور ثالثی کرائیں، آپ ان دونوں فریقین کو، طاہر القادری صاحب کو، عمران خان صاحب کو ٹیبل کے اوپر لائیں اور یہ ہم سے مذاکرات کریں اور دھرنا ختم کروائیں۔ لیکن جب راحیل شریف صاحب نے ان دونوں کو بلا لیا تو اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب اور طاہر القادری کے دھرنے کے خلاف نواز شریف اور ان کی پوری ٹیم نے جھوٹ بولا کہ ہم نے نہیں کہا، اور یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، وہ اگر اس میں ثالثی کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ٹویٹ بھی آئی تھی DGI SPR کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ فوج کو، راحیل شریف کو وفاقی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے
لہٰذا اس بنیاد پر ہم نے عمران خان اور طاہر القادری صاحب کو بلایا ہے۔ لہٰذا یہ ایک اور جھوٹ آج سامنے آیا ہے نواز شریف صاحب کا، تردید سامنے آئی ہے بہت بڑی جنرل ظہیر الاسلام کی جو DGISI تھے۔ اب فرض بنتا ہے آن سان سوچی پر اور گوال منڈیلا کے اوپر کہ وہ سامنے آئیں، ہمت کریں، اور اگر کوئی ثبوت ان کے پاس ہیں تو وہ رکھیں، ادروائز اپنا جو ملک دشمن یہ بیانیہ ہے، فوج کو اور ISI کو پریشرائز کرنے کا بیانیہ ہے، اس کو بند کریں۔ یہ چورن اب مزید نہیں بکے گا، یہ کمپنی بھی سہیل وڑائچ والی جو ہے جھوٹوں کی کمپنی، یہ نہیں چلے گی۔ اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس پر بات کرتے ہیں، معاون خصوصی برائے احتساب ہیں، مسلسل جب سے عمران خان صاحب آئی ہیں تو احتساب کے اوپر یہ کام کر رہی ہیں۔ جو بیرون ممالک جہاں پاکستانیوں نے یہاں سے لوٹ کر پیسہ باہر لے گئے ہمارے حکمران، ان ممالک کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا کہ ہم یہ ان سے چاہیں کہ پاکستانیوں کی کتنی جائیدادیں ہیں وہاں پر وہ ہمیں بتائیں، پراپرٹیز کا بتائیں، وہ ہمیں نہیں بتاتے تھے۔ تو شہزاد اکبر صاحب نے اب یہ بھی محنت کی ہے 2 سال 2.5 سال میں، اور ایسے معاہدے اب تشکیل پا رہے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ کہ جس میں تبادلہ ہوگا معلومات کا، جس میں تبادلہ ہوگا ان تمام چیزوں کا جو پاکستان کو جو انفارمیشن چاہیے ہوگی اپنے شہریوں کے حوالے سے، جو پیسہ منی لانڈر کیا گیا اس حوالے سے بھی بتایا جائے گا۔ تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے پورا ایک گرافک بھی دکھایا کہ کس طریقے سے 22 ارب روپے کی سے زائد کی منی لانڈرنگ کی، اور وہ جو جس کے بارے میں ایک اینکر نے امیر عباس صاحب کے پروگرام میں کہا کہ سلیمان شہباز کے بارے میں کہ وہ شکل سے ہی فراڈیا لگتا ہے، اس پوری سٹوری میں بھی جو مرکزی کردار ہے وہ سلیمان شہباز کا ہے۔ سلیمان شہباز کے ایک ٹی بوائے تھے، ان کا نام مقصود تھا، مقصود کے اکاؤنٹ میں وہ جو چپراسی تھے ٹی بوائے تھے مقصود، ان کے اکاؤنٹ میں 3.7 ارب روپے ڈالے گئے اور منی لانڈرنگ کی گئی، اور 12 ملازمین کے ذریعے، یہ سارے ملازمین تھے شریف خاندان کے، 15 ارب روپے کی منی لانڈرنگ یہاں سے کی گئی، اور باقی جو ہے وہ اپنی جیلی کمپنیاں بنا کر وہاں سے منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ تو یہ جو ہوش ربا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نئے نئے نیٹ ورکس سامنے آ رہے ہیں، کبھی ٹیٹیوں کے، کبھی منی لانڈرنگ کے، کبھی جیلی کمپنیوں کے، کبھی جو ہے وہ فوت شدگان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کی جو معلومات سامنے آ رہی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ احتساب کا عمل آہستہ ضرور ہے لیکن رکا نہیں ہے، اور یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں اور یہ تمام لوگ اپنے احتساب کے انجام کو پہنچیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے انجام کو پہنچیں۔ لہٰذا یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ عمران خان صاحب ان کو سپیئر کریں گے۔ تیسری جو بات ہے وہ عمر شیخ صاحب کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو میں عمر شیخ صاحب کو جب سے لاہور کا CCPO لگایا گیا ہے تو سب سے زیادہ چیخیں شریف خاندان کی ہیں۔ اس کے بعد جتنے وہاں پر قبضہ مافیا ہیں، جو وہاں پر کرمنلز ہیں، ان تمام کی چیخیں سامنے آ رہی ہیں، اور عمر شیخ صاحب نے جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید ہوئی ہر طرف سے، تو عمر شیخ صاحب نے کہا کہ میرے اوپر تنقید اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ میرا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ میں جس شہر میں جاتا ہوں اس شہر میں قبضہ مافیا اور تمام لوگوں کا میں خاتمہ کرتا ہوں، لہٰذا یہ تمام تر جو میری اپوزیشن ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ اور ساتھ CCPO نے اس وقت وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر لاہور کی پولیس کو ایک ترقی یافتہ ملک کی کامیاب پولیس کی طرح پورا نظام بدل دیں گے، اور لاہور پولیس کو وہ لے کر آئیں گے سامنے بہتر انداز میں۔ اب ہم مسلسل یہ بھی دیکھ رہے تھے، وہ خود بھی بتا رہے ہیں، خبروں میں بھی آ رہا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ اس کے اوپر ویڈیو کی ہے کہ انہوں نے جو نچلے رینک کے لوگ ہیں، جو کانسٹیبل ہیں، ہیڈ کانسٹیبلان ہیں، جو سب انسپیکٹر ہیں، انسپیکٹر ہیں، ان کی کئی لوگوں کی گرفتاریاں کروا رہی ہیں۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر جو پرفارمنس اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کر رہے، جو شہریوں کی تذلیل کر رہے ہیں، شہریوں کو تنگ کر رہے ہیں، تو عمر شیخ صاحب اس حوالے سے ایکشن لیتے ہیں۔ آج انہوں نے ایکشن لیا ہے، ایک SP سپریٹینڈنٹ آف پولیس کی گرفتاری کے احکامات دیے ہیں، اور یہ SP ہیں اسپیشل برانچ، جو پولیس کی اسپیشل برانچ ہوتی ہے اس کے یہ SP ہیں عاصم افتخار صاحب۔ ان کی گرفتاری کا، ان کی مراد واپس لینے کا اور ان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا ہے CCPO لاہور نے۔ وجہ کچھ یوں بنی کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق اس SP عاصم افتخار صاحب نے CCPO لاہور عمر شیخ صاحب کو جو عابد ملی کے حوالے سے پوری تمام تر انفارمیشن تھی اس میں سے ان کو اندھیرے میں رکھا اور بہت ساری انفارمیشن ان کو نہیں دی۔
इस बुनियाद पर CCPO ने इनको तलब किया था सेफ सिटी के जो दफ्तर हैं वहाँ पर, वहाँ ये लेट पहुँचे या जानबूझकर देर से आए, और जब वहाँ आए तो उसके ऊपर भी तल्ख कलामी हुई। इन्होंने बजाय जवाब देने के ऊंचा बोलने की कोशिश की, जिसके ऊपर फिर उमर शेख ने कहा कि इनको गिरफ़्तार किया जाए। SP सिविल लाइंस को बुलाया उमर शेख ने और अपनी मदय्यत में इस्तग़ासा लिखवा दिया है। उन्होंने कहा है कि इस SP को गिरफ़्तार किया जाए क्योंकि ये अपनी ड्यूटी सही तरीके से पूरी नहीं कर रहे, और साथ इनकी जो बरात हैं वो तमाम की तमाम वापस ली जाएँ, इनका ओहदा ख़त्म किया जाए और इनको गिरफ़्तार करके इनके ऊपर जो महकमाना कार्रवाई है वो की जाए। लिहाजा ये एक अच्छी चीज़ है कि जो हमारी पुलिस बिल्कुल ही यानी एक डगर पे चल रही थी, जिसकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, इदारे के अंदर से इसको अकाउंटेबल नहीं किया जा रहा था। अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि उमर शेख साहब लाहौर की हद तक इसको इस तरीके से कर रहे हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि अगर लाहौर की बुनियाद के ऊपर लाहौर सिटी में जो सबसे मजबूत तरीन अफसर होता है वो CCPO होता है, अगर CCPO इस अपनी पुलिस को, अपनी जो इनकी पूरी फोर्स है, पुलिस फोर्स है लाहौर की, इसको बेहतर अंदाज में चला पाते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, तो फिर ये एक बेहतर उम्मीद होगी, एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट होगा उमर शेख की तरफ से। लिहाजा ये आज की 3 अच्छी खबरें थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।